On the southern tip of Manhattan, you're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't. Another one just hit the building. Wow. Another one hit hard. اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 کو سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد بن لادن ایک معروف کنسٹرکشن کمپنی کے مالک اور سعودی عرب کے ایک امیر شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ اسامہ بن لادن کی والدہ کا تعلق یمن سے تھا۔ 1968 میں ہیلی کاپٹر حادثے میں اپنے والد کی ہلاکت کے بعد اسامہ بن لادن اور ان کے بھائیوں کو تقریباً $50 کروڑ کے اثاثے ملے۔ امریکہ کے لیے اسامہ بن لادن میں شاید اس وقت نفرت پیدا ہوئی جب 1991 میں خلیجی جنگ کے دوران 3 لاکھ امریکی فوجیوں نے پہلی مرتبہ سعودی عرب کی مقدس زمین پر قدم رکھا۔ امریکی فوجیوں کے داخلے کو وہ سعودی عرب جیسی پاک زمین پر انتہائی توہین آمیز سمجھتے تھے اور اسی اقدام نے انہیں امریکہ کا جانی دشمن بنا دیا جو 9/11 کا سبب بنا۔ کسی کے لیے ہیرو اور کسی کے لیے دہشت گرد سمجھے جانے والے بین الاقوامی شدت پسند تنظیم القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ڈرامائی انداز میں ایک فوجی کارروائی کے دوران ہلاک ہو گئے۔ جب 2 مئی 2011 کو امریکی خصوصی افواج کے ایک دستے نے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد میں دنیا کی سب سے مطلوب شخصیت اسامہ بن لادن اور ان کے قریبی ساتھی ابو احمد الکویتی اور دیگر 3 افراد کے خلاف رات کے کارروائی کی تو اس وقت زین بابا اپنے گھر کے برآمدے میں سو رہے تھے۔ 90 سال سے زیادہ عمر والے محمد زین ایبٹ آباد کے علاقے بلال ٹاؤن میں گزشتہ 6 دہائیوں سے رہائش پذیر ہیں اور زین بابا کے نام سے معروف ہے۔ اسامہ بن لادن کے مکان کے سب سے قریب رہنے والا پڑوسی زین بابا کا گھر اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ کے گیٹ سے سامنے تھا۔ وہ بتاتے ہیں میں اس رات معمول کی طرح اپنے گھر کے برآمدے میں سو رہا تھا اور رات 12:30 بجے کے قریب ہیلی کاپٹر کی آوازیں سنی۔ وہ بالکل میرے گھر کی چھت پر پرواز کر رہے تھے جس سے میری چادریں بھی اڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی 3 ہیلی کاپٹر تھے جن میں سے ایک ڈبل پروں والا جبکہ باقی دوسرے تھے۔ اس دوران ایک ہیلی کاپٹر کوٹھی کی چھت پر رکا تھا جس میں سے فوجی اترے جبکہ دوسرا ہیلی کاپٹر ان کے کھیتوں میں اترا جہاں انہوں نے آلو کاشت کیے ہوئے تھے۔ وہاں پر کچھ فوجی اترے اور تیسرا ہیلی کاپٹر میرے گھر کے قریب خالی پلاٹ میں رکا۔ اس دوران ایک ہیلی کاپٹر صحن کے اوپر آیا تو پتہ نہیں کیا ہوا وہ ایک دم تیزی سے درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کوٹھی کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ پائلٹ بچ سکا یا نہیں۔ زین بابا بتاتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے سڑک پر دوڑنے کی آوازیں سنی۔ اس دوران 2 مرتبہ ان فوجیوں نے میرے گھر کے گیٹ کو کھولنے کی کوشش کی۔ اس دوران بقیہ فوجیوں نے کوٹھی کا گیٹ کھولنا اور توڑنا چاہا مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ انہوں نے ہینڈ گرنیڈ پھینک کر گیٹ کو توڑا جس کا ایک ٹکڑا میرے گھر کے برآمدے میں بھی گرا تھا جو میں نے صبح پاکستانی حکام کے حوالے کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ فوجی اندر چلے گئے اور کچھ باہر رہے۔ اندھیرے کی وجہ سے میں دیکھ نہیں سکا وہاں کیا ہو رہا تھا مگر بوٹوں کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تیسری منزل پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر 2 کمرے تھے۔ ان کمروں میں خواتین اور بچے ہوتے تھے۔ میں نے عورتوں اور بچوں کی چیخنے کی آوازیں ایسے سنی جیسے کبھی کسی مرغی کے بچے کو چھیڑیں تو وہ چیختے ہیں۔ ان چیخوں کی آوازیں سن کر میں ہل سا گیا تھا مگر چند ہی لمحے کے بعد وہ آوازیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی تھیں۔ زین بابا بتاتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ بوٹوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ فوجیوں نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ مجھے کسی بندوق کی گولی کی کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ ہاں جب وہ جا رہے تھے تو ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا زوردار دھماکہ ضرور ہوا تھا۔ وہ ابھی اڑے ہی ہوں گے کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی جس نے علاقے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لوگوں کو ہٹانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد فوجی بھی پہنچ گئے جس نے لاشوں کو نکالا اور پھر وہاں چوکیاں قائم کر کر 1 سال تک موجود رہے۔ زین بابا بتاتے ہیں کہ مئی 2011 میں بلال ٹاؤن کا علاقہ قدرے ویران تھا اور زین بابا اس وقت چوکیدار کے فرائض انجام دے رہے تھے۔
جس زمین پر کمپاؤنڈ تیار کیا گیا تھا وہاں پر زین بابا نے کھیتی باڑی بھی کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے میں سارے مکان ان کے سامنے تعمیر ہوئے اور کمپاؤنڈ بھی ان کے ہی سامنے تعمیر ہوا تھا۔ یہاں تو بڑا خان اور چھوٹا خان رہتے تھے۔ زین بابا کا دعویٰ تھا کہ اس مکان میں 2 چچا زاد بھائی اپنے خاندان کے ہمراہ رہائش پذیر تھے اور حملے میں وہ ہلاک ہوئے تھے۔ زین بابا نے بتایا کہ اس مکان میں رہنے والے مرد ارشد خان جسے وہ بڑا خان کہتے تھے اور طارق حسن خان جسے وہ چھوٹا خان کہتے تھے، دونوں ہی سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ گھر سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی شور شرابے کی آوازیں بھی سنائی نہیں دی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چھوٹا خان اور بڑا خان باہر آتے تھے اور ان کے پاس ایک جیپ اور ایک پرانی سی کار تھی۔ وہ دونوں لوگوں سے میل ملاپ بھی کرتے تھے مگر ایک حد تک۔ وہ کبھی کسی کے گھر نہیں جاتے تھے اور نہ ہی کسی کو ان کے گھر میں جاتے دیکھا تھا۔ زین بابا بتاتے ہیں کہ کمپاؤنڈ والی زمین ارشد خان نے 3 مختلف مراحل میں خریدی تھی۔ کمپاؤنڈ کا مجموعی حجم 6 کنال 13 مرلے کا ہے، جس میں زیادہ تر علاقہ خالی تھا۔ صرف 5 مرلے سے کچھ زائد رقبے میں تعمیراتی کام کیا گیا تھا۔ زین بابا کہتے ہیں کہ بڑے خان نے زمین خریدنے کے بعد تعمیراتی کام شروع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک تعمیراتی کام جاری رہا بڑے خان اور چھوٹے خان نے اپنے بال بچوں کو منتقل نہیں کیا تھا۔ جب تک خاندان والے نہیں آئے تھے تو اس وقت تک میرا وہاں آنا جانا تھا، مگر جب بال بچے منتقل ہو گئے تو بڑے خان نے ہمیں منع کر دیا تھا۔ کہا کہ پردے کی وجہ سے ہم کسی کو گھر کے اندر نہیں چھوڑ سکتے۔ زین بابا کے مطابق بڑے خان نے ان سے یہ بھی کہا کہ ان کے بہت سے دشمن ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کوٹھی کی دیواریں 12 فٹ اونچی رکھوائی ہیں اور اس پر کانٹے دار تار نصب کی، جس میں رات کو کرنٹ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ مسمار کی گئی کوٹھی کے مختلف مقامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زین بابا نے بتایا کہ وہاں پر کون کون سے کمرے تھے اور کہا کہ ایک طرف حجرہ مال مویشی کے لیے باڑا تھا اور بتایا کہ پوری کوٹھی میں سے آنے جانے کے لیے راستہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہاں بڑے خان اور چھوٹے خان نے باہر سے منگوائے ہوئے عمدہ نسل کے درخت لگائے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ سبزیاں بھی لگاتے تھے، لیکن اس کام کے لیے کوئی ملازم نہیں بلکہ سارے کام وہ خود کرتے تھے۔ اس کوٹھی پر اتنا زبردست کام ہوا تھا کہ جب اس کوٹھی کو گرایا جا رہا تھا تو پہلے روز 2 بڑی مشینیں آئی تھیں جنہوں نے اس کو گرانا چاہا تو وہ ناکام ہوئی۔ اس کے بعد وہاں نصب کیے گئے ستونوں کو کاٹا گیا اور پھر مشین گرانے کے لیے دوبارہ آئیں۔ زین بابا یہ بھی بتاتے ہیں کہ 2 مئی 2011 کے واقعے کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے گھر میں محصور ہو کر رہ گئے تھے، مگر اس کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔ ہمیں تو کوئی آنے جانے سے نہیں روکتا تھا، مگر باہر کے کسی اور آدمی کو اس علاقے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ صحافیوں کو تصویر لینے سے منع کیا جاتا تھا۔ اگلے 1 سال تک جب تک یہ کوٹھی نہ گرائی گئی ہم نے بہت مشکلات کا سامنا کیا اور بہت مشکل وقت گزارا ہے۔ زین بابا کہتے ہیں کہ شروع میں روزانہ کوئی نہ کوئی آتا اور سوال جواب شروع کر دیتا۔ جب ان سے جان چھوٹی تو پھر میڈیا والے شروع ہو جاتے تھے۔ 1 سال میڈیا والوں سے پابندی کی وجہ سے کم ہی ملاقات ہوتی تھی، مگر جب کوٹھی گرا دی گئی، چوکیاں ختم ہوئیں، تو پھر اس کے بعد کوئی ایسا علاقہ یا ملک نہیں بچا جہاں سے میڈیا والے نہ آئے ہوں۔ دنیا کے ہر ملک، رنگ، نسل، قوم کا میڈیا والا یہاں ضرور آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے وہ مقامی اور غیر ملکی صحافیوں کو بیان دیتے تھے، مگر بار بار کے سوالات سے وہ تنگ آ گئے تھے۔ زین بابا کے مطابق پولیس والوں نے وہاں پر کئی بار مقامی اور غیر ملکیوں کو پکڑا بھی ہے۔ جن لوگوں نے غیر ملکیوں سے بات چیت کی ہوئی تھی ان کو بیان لینے کے لیے طلب کر لیا جاتا ہے۔ مجھ سے بیان دینے کے بعد کئی مرتبہ پوچھ گچھ ہوئی تھی، جبکہ مجھے اور میرے بچوں کو تو جیل بھی لے گئے تھے۔ جس کے بعد زین بابا نے اپنی چھڑی اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس طرح کی مزید سٹوریز دیکھنے کے لیے آزاد آواز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔